السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، کھلے خط کا کھلا جوابی خط یہ عنوان ہے اور یہ مضمون ہے مظفر قاسمی احمد آبادی کے قلم سے۔ پورا مضمون ہم آپ کو سناتے ہیں، آپ سماعت فرمائیے گا۔ اور یہ مضمون ہے جو اس وقت دارالعلوم دیوبند میں مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ پہنچے تھے، اس کے تعلق سے محترم صاحب نے وضاحت بیان فرمائی۔ تو اسی کے ذیل میں اس وقت میں جو تحریروں کے ذریعے سے، مضامین کے ذریعے سے سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے، اس میں حضرت محترم صاحب کو ایک کھلا خط لکھا گیا تھا۔ تو اسی کھلے خط کا کھلا جوابی خط یہ آج ہم آپ کو بتلانے والے ہیں۔ حالیہ دنوں میں مولانا سعد صاحب کاندھروی کے دورہ دارالعلوم کو ایک معرکۃ الآراء سفر خواہی نخواہی بنا دیا گیا۔ حضرت الاستاد حضرت محترم صاحب دامت برکاتہم نے ایک کال ریکارڈنگ کے ذریعے سے دارالعلوم کے موقف کو واضح کیا، جس کے بعد کچھ لوگوں نے، جن کی اپنی حیثیت حضرت الاستاد کے آگے ہر لحاظ سے ان کے پیشاب کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے، مگر حضرت الاستاد کے نام کھلا خط جاری کرنے کی ہوڑ مچا دی۔ کتنے خبتی فضلاء ہیں جو آزادی رائے اظہار خیال کے شوشے کے ذریعے خود رائے کو حضرت کے بیانیہ کے ناموافق پا کر اپنی ناقص اور غیر کامل رائے کے ذریعے لا حاصل اشکال اور اعتراض کرتے ہیں۔ ان کی خامخواہ کی خامہ فرسائی سے ایک جملہ ذہن میں آتا ہے کہ چلنے سے معذور ہیں اور نام ہے پہلوان خان وار مفکروں۔ جو حضرات اپنی سستی مفکری لیے کھلے خط کی ہڑبونگ مچا رہے ہیں، انہوں نے حضرت والا کے بیانیے پر اپنی ناقص اظہار خیال اس طور پر پیش کرنے کی کوشش کی کہ حضرت الاستاد کی وضاحت ضروری تھی یا نہیں۔ ان سستے مفکروں نے وضاحت کو مشترکہ طور پر غیر ضروری قرار دیا۔ اب ہم انہی مفکروں سے معلوم کرتے ہیں کہ کیا کسی کے سفر سے یہ تاثر دینا اور یہ پروپیگنڈا کرنا کہ حضرت والا کا سفر آپ کے غیر صحیح جمہور مخالف بیان، موقف اور لغزشات باعتبار موقف دارالعلوم دیوبند سے تبرہ اور بیزاری اور برأت کا باعث ہے؟ کیا یہ تاثر دینا صحیح ہے؟ اگر عقل و خرد سے کچھ مس ہو تو جواب یقیناً منفی ہوگا کہ فقط سفر دارالعلوم کیوں کر ماضی کے کالے کرتوت کو دھو دینے کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس قسم کے مزید عندیہ فاسدہ ان مفکروں نے پیش کیا کہ آپ کا فلاں موقف صحیح نہیں تو فلاں سمجھ سے بالا تر، تو حضرت سے بھی غلطی کا امکان ہے وغیرہ ذالک، جس کا فرداً جواب دینے کی چندہ حاجت نہیں۔ دیگر احباب نے کافی شافی جواب دے دیا الحمدللہ۔ سستے مفکر حضرات کاسا لیسی، گداگری، خصیہ برادری سے برطرف ہو کر سوچیں کہ یہاں کیا غلط ہو رہا ہے، غلط کر کون رہا ہے۔ ان تمام صورتحال میں علماء اور مقتدی حضرات کی کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے اور کیا ہونی چاہیے، اور کیا حضرت والا نے ان ذمہ داریوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے کیا دارالعلوم کی جانب سے صحیح ترجمانی نہیں کی؟ اگر خالی ذہن ہو کر بغیر کسی سے متاثر ہوئے سوچا جائے تو بات واضح ہو جائے گی کہ حضرت والا کا بیان یا کال ریکارڈنگ بالکل حق بجانب ہے۔ تاہم حضرت مولانا سعد صاحب کے پرانے بیانات یا عندیہ تو ان سے قطع نظر کرتے ہوئے حضرت والا کو براہ راست ان سب معاملے کی مشغافیوں کو ختم کرنے کے لیے بیان جاری کر دینا چاہیے۔ لیکن حضرت والا بڑے پروگرام اور اجتماعات میں بیان تو پرزور انداز میں کرتے ہیں، مگر ان اختلافات جن سے امت میں تفرقہ بازی کو فروغ مل رہا ہے، تبلیغی جماعت دو دھڑوں میں بڑھ چکی ہے۔ اس وقت ان کا فریضہ بنتا ہے کہ جب یہ نیچے کے چھوٹے موٹے حضرات اس طرح کی گمراہ کن نظریات کے ذریعے افواہ سازی کریں تو آپ حق بجانب ہو کر وضاحت کریں اور حقیقت حال سے آگاہ کر دیں۔ مگر افسوس ہوتا ہے کہ جمہور سے ہٹ کر بیانات جاری کیے جاتے ہیں، مگر اختلافات کے باندھ کا سدباب ندارت رہے یہ خط والے حضرات۔ تو یہ کھلے خط اور مراسلے کی ذہنیت صحیح معنوں میں آزاد خیالی خود رائے کی تخم بد کا نتیجہ ہے۔ اگر حقیقتاً یہ طالب صادق ہوتے تو یہ حضرات اپنے اشکال اور اعتراض کو براہ راست حضرت محترم صاحب کے سامنے پیش کرتے، جیسے کہ ان صاحب نے اس سلسلے میں دارالعلوم کے موقف اور فتنے کے دفعے کے لیے حضرت والا سے براہ راست بات کی، تاکہ ان بے نتیجہ کھلے خط کے برعکس کوئی نتیجہ برآمد ہوتا۔ مگر جب جاہ کا مرض آدبوزتا ہے
تو حقیقت سے پرے ہو کر ناموری کی خاطر اس طرح کی حرکت شنیعہ سرزد ہوتی ہے۔ اللہم احفظنا من۔ التماس، حاملان دارالعلوم موقف دارالعلوم سے گزارش ہے کہ اس قسم کے فتنے کی سرکوبی کے لیے ان سستے مفکروں کو آڑے ہاتھ لیا جائے تاکہ دارالعلوم و حضرت محتمم صاحب جیسی نامور نابغہ شخصیت پر ہر کوئی آزادی خیال مظاہرہ کرتے ہوئے دست درازی نہ کر سکے اور دارالعلوم کے تقدس کی محافظت ہو سکے۔ پرزور انداز میں اس سلسلے میں قدم اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ عقل صحیح اور سلیم عطا فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے تمام اکابرین کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ ہم پر تادیر قائم اور دائم فرمائے، حق کا بول بالا ہو اور باطل کا مکالا ہو۔ فقط والسلام۔